अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सौलवती साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, सबसे पहले प्रोग्राम में बात सिंध, लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर 3 जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनका तबादला हो चुका है, नोटिफिकेशन वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने जारी भी कर दिया है, उनका रोस्टर भी जारी हो चुका है। इस पर एहतजाज वकला का बाकायदा तौर पर सामने आ चुका है। इस पर भी बात और इसके साथ ही साथ बात तरीके इंसाफ तैयार है और 8 फरवरी को एहतजाज की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है और उसका इजलास भी कल बुलाया जाएगा। इसी वाले से मुज़म्मिल साहब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुज़म्मिल साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि रोस्टर तो जारी हो चुका, लेकिन वकला भी तैयार हैं, उनकी भी तैयारी मुकम्मल है कि एहतजाज तो करेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी ये तबादले हुए हैं ये अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं। इससे पहले क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब से जजेस नहीं गए और सूबों से जजेस नहीं गए? जजेस का हाई कोर्ट्स में तबादले का एक कानून मौजूद है। वो कानून ये है कि दोनों चीफ जस्टिस साहिबान और जिस जज का तबादला हो, तीनों राजी हों तो तबादला हो सकता है। इन तीनों केसेस में दोनों चीफ जस्टिस, मतलब अब आप देखें ना, 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस राजी हुए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जो जज साहब आए हैं उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। आप समझे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी राजी हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी राजी हुए। सिंध हाई कोर्ट से आए हैं जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी राजी हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी राजी हुए। और जैसे सरदार मोहम्मद डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी राजी हुए और आमिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आप ये नहीं कह सकते कि कोई 2 हाई कोर्ट्स ने मिली भगत कर दी। गवर्नमेंट ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और ये कहने के लिए कि जी पंजाब और इस्लामाबाद का गठजोड़ हो गया, 2 चीफ जस्टिस साहिबान ने मिलकर ये कर लिया है, उन्होंने 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को और भी इसमें शामिल किया है। अब आप कहें कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने मिलकर ये तबादले किए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कुछ नाम तरीके इंसाफ पहले ही प्रेडिक्ट कर चुकी हुई थी कि यही होंगे और वही हुआ कि वो जजेस के नाम सामने। वो तो अभी जजेस भी लग रहे हैं, नाम प्रोड्यूस होते हैं, एक राय होती है कौन हो जाएगा कौन नहीं हो जाएगा। मैं और आप भी रोज तजिया करते हैं कि फलां काम हो जाएगा फलां नहीं हो जाएगा, एनालिसिस भी होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने मिलकर ये काम किया है और एक वसी मशावरत से हुआ जिसमें 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का मुत्तफिक होना और इन 3 जजेस का भी मुत्तफिक होना, फिर जाकर ये हुए हैं। ये कोई फर्द वाहिद ने अपने स्ट्रोक ऑफ पेन से तो नहीं कर दिए, तो एक प्रोसेस से हुए हैं। और मेरे ख्याल में ये ज़रूर है कि ये जजेस आने के बाद अब सरफराज डोगर साहब सीनियर मोस्ट हो गए हैं। अब मेरी राय है कि सरफराज डोगर साहब 10 तारीख को शायद चीफ जस्टिस हो जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। आप ये कहेंगे कि आपको तो पहले ही पता था? नहीं, वकला कह रहे हैं हम तो होने नहीं देंगे। अच्छा देखिए, वकला कैसे मार्च करेंगे, एहतजाज जो मर्जी कर लें, जो आइन और कानून है ना वो प्रिवेल करेगा। देखिए, पीटीआई तो वकला तहरीक की पिछले 2 साल से कोशिश कर रही है कि वकला तहरीक चल जाए, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी की तहरीक तो चलती नहीं है। तो जब वो अपनी पार्टी की तहरीक चलती नहीं है तो वो कोशिश कर रहे हैं वकीलों के, पहले उन्होंने कोशिश की कि स्टूडेंट्स के कंधों पे बैठ के आ जाएं, स्टूडेंट्स के कंधे ना मिल सके। अब वकला के कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। वकला में भी बड़ी सुप्रीम कोर्ट बार एक तरफ है, बाकी बार एक तरफ है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी तहरीक चलने लगी है कि जिसे आप कहेंगे वो इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक नहीं चलने लगी। 26वीं यानी तरमीम के लिए कुछ नहीं हो सका। तो फिर आप मेरी बात समझे। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ये तीनों जजेस कल अपनी कोर्ट्स में बैठ जाएंगे। 2-4 दिन आप हड़ताल करना चाहते हैं ज़रूर करें, वो अपने मुकदमे डिसाइड करना शुरू कर देंगे। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस लग जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस लग जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात है ना, ये जजेस आ गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैनेजमेंट मुकम्मल हो गई है। अच्छा, अपोजिशन का इतराज़ ये भी है कि ये जो अमल है बड़ा मुसलसल तवातर से जारी है, बड़ी तेज़ी से इस अमल को जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की बदनीयती इससे जाहिर होती है। मतलब क्या देखें, मेरा ख्याल है 1 महीने से ये प्रोसेस जारी था, मुझे और हम सबको 1 महीने से पता था ये सब कुछ होना है।
1 مہینے کی مشاورت کے بعد ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا 4 چیف جسٹس راضی ہوئے تو یہ کام ہو سکا, کوئی ایک کے راضی ہونے سے تو نہیں ہو سکتا تھا. 4 چیف جسٹس نے یہ سمجھا کہ یہ جائز کام ہے. بلوچستان, سندھ, پنجاب اور اسلام آباد 4 چیف جسٹس راضی ہوئے تو یہ کام ہو سکا. یہ کسی نے راتوں رات یا ایک دم تو نہیں کر لیا, 4 چیف جسٹس راضی ہوئے ہیں تو یہ کام ہوا ہے. اور اگر اس ملک میں چیف جسٹس پاکستان اور 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کسی بات پر راضی ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ عدلیہ اس کام پہ راضی نہیں ہے. مطلب جو 2-4 جج خلاف ہیں وہ ان کی اہمیت زیادہ ہے یا یہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے؟ میرے تو خیال میں گورنمنٹ نے شے مات دی ہے. اٹ واز اے ویری اسمارٹ موو. اس میں جوڈیشری ساتھ تھی, اور میرے خیال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خطوط لکھ رہے تھے عدلیہ کے اندر, ججز نے, چیف جسٹس صاحبان نے ان خطوط کو پازیٹیو نہیں سمجھا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر سے انکار کر سکتی تھی نا سرفراز ڈوگر صاحب کی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ انکار کر سکتے تھے, نہیں کیا. چیف جسٹس بلوچستان, وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. یہ خط و خطابت عدلیہ کے لیے کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے جو ذمہ داران ہیں, مطلب ہم چیف جسٹس صاحبان کو ذمہ داران ہی سمجھتے ہیں نا, آپ سمجھیں عمران خان بھی چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عدلیہ کے جو بڑے ہیں, جو ذمہ داران ہیں, جو مختلف ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں, ان سب نے یہ سمجھا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط و خطابت شروع کی ہوئی ہے وہ عدلیہ کا وقار ڈیمیج کر رہی ہے, وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے, اس کا سدباب ضروری ہے. اس لیے 4 چیف جسٹس صاحبان اس کام پر متفق ہوئے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی متفق نہ ہوتے, لیکن وہ متفق ہوئے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب, بابر ستار صاحب اور سمن اور یہ سارے لوگ جو یونین بنا کے خط لکھے جا رہے ہیں, یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تبادلے یہ ثابت کرتی ہیں کہ ملک کے 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے ان کے اس کام کو مسترد کیا ہے اور اس کو غلط قرار دے کر اس کے سدباب کے لیے اور یہ ٹرانسفرز الاؤ کی ہیں. کیونکہ سب کو پتا تھا نا ان ٹرانسفرز کے نتیجے میں محسن کیانی صاحب نہیں بنیں گے, یہ جو ججز نے یونین بنائی ہے یہ ٹوٹ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان یہ یونین بھی توڑنا چاہتے تھے اور محسن کیانی صاحب کو چیف جسٹس کے لیے فٹ بھی نہیں سمجھتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ وہاں نئے جج کو آگے چیف جسٹس ہونا چاہیے, وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ بات ایک آدمی نہیں سمجھ رہا تھا, یہ 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس پاکستان سارے اس بات پر متفق تھے, پھر جا کر یہ کام ہوا ہے. یہ کوئی ایک آدمی رات کے اندھیرے میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا. ایک وسیع مشاورت, سب کا قائل ہونا, سب کا دستخط کرنا, پھر جا کر یہ کام ہوا ہے. تو میرے خیال میں آپ اس کو غلط اینگل سے لے رہی ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پوری جوڈیشری اس کام پر آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. وکلا کی تحریک کچھ اور طرف اشارہ کرتی ہے, اپوزیشن بھی اس کے خلاف ہے. تحریک کو جوڑیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری جوڈیشری کے جو ذمہ داران ہیں, پاکستان کی عدلیہ کے جو ذمہ داران ہیں, جو بڑی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں, وہ اس سارے کام پر متفق تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس کافی مضبوط ہے گورنمنٹ کا. اور جیسے منصور علی شاہ صاحب وضاحتیں جاری کر رہے تھے اور ہم سب کہہ رہے تھے کہ ججز کا کام وضاحتیں جاری کرنا نہیں ہے, کوئی بینچ چیمبر میں بیٹھ کے وضاحتیں نہیں جاری کرتا, یہ پولیٹیکل مینوورنگ ہے, یہ جوڈیشری کا پولیٹیکل اینگل ہے. اسی طرح یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو خط لکھ رہے تھے یہ جوڈیشل کام نہیں تھا, یہ بھی سیاسی کام تھا. میرے خیال میں سیاسی کام جہاں جہاں ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, اس کا مکمل سدباب کیا جا رہا ہے, اور اس کے سدباب کی وجہ سے ہی ایک سیاسی جماعت کے وکلا ونگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں. بالکل ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں مزمل صاحب. پی ٹی آئی کے پی کے صدر جنید اکبر صاحب جو کافی ٹف ٹائم دینے کو تیار ہیں, اور وزیر داخلہ کو انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے بلکہ باقاعدہ طور پر خبردار کیا ہے کہ اس بار ہم تیاری کے ساتھ نکلیں گے, ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلائی جائیں گی. سن لیتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا. وزیر داخلہ صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کی بات کرے, جس طرح پرامن لوگوں پہ اس نے گولیاں چلائی. مذمت کر سکتا ہوں کہ اس کی یہ بات اس نے جو کی ہے
کہ جو ہمارے پرامن لوگ جو شہید بھی ہوئے، جو زخمی بھی ہوئے، ریاستی دہشت گردی کی کوئی مثال پاکستان میں پہلے نہیں ملتی تھی جس طرح انہوں نے ہمارے سیاسی ورکر کے ساتھ کیا. تو میں اس کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے آپ کو لانے والے لوگ دونوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کو ہماری آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنے حد تک گر جائیں گے، کیونکہ ہم اس دفعہ اگر خان صاحب نے حکم دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے، اور اس تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس دفعہ ہم پہ گولیاں بھی چل سکتی ہیں، کیونکہ پہلے ہمیں امید تیاری کے ساتھ آئیں گے. پچھلی دفعہ کی تیاری جو تھی وہ نامکمل تھی. مارچ تو کریں گے ہر صورت میرے خیال سے، اور جو جلسہ ہے اس کی بھی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. دیکھیں، اگر تو تحریک انصاف مارچ کرے تو گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کے پی حکومت مارچ کرے تو گورنمنٹ کو مسئلہ ہے. اگر جنید اکبر صاحب تو راستے پنجاب کے بھی بند ہوتے ہیں مزمل صاحب. نہیں، اگر جنید اکبر صاحب اپنی قیادت پر مارچ لے کے چلیں نا تو کوئی ایشو نہیں. ذرا وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول اور وزیر اعلیٰ کے وسائل اور کے پی حکومت کے یہ 1122 کی گاڑیاں، وہ بڑے بڑے پنکھے اور وہ اسلحہ، آنسو گیس کے جواب میں آنسو گیس، یہ سب کچھ نہ ہو. ریاست سے ریاست نہ ٹکرائے، حکومت سے حکومت نہ ٹکرائے، تو سیاسی جماعت جتنا مرضی احتجاج کر لے. اچھا، مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، کیونکہ سوال کیا صحافیوں نے بھی کہ جتنے بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں یا جتنے بھی اس ٹائم چھوٹے موٹے جلسے ہیں وہاں جاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں شرکا سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کیوں نہیں آئے یہاں پہ، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ ذمہ داریوں میں مصروف ہے. مجھے لگتا ہے کہ لیڈ یہی کریں گے. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تھا گنڈا پور کے سرکاری وسائل کا. اگر سرکاری وسائل کا استعمال نہ ہو، حکومت سے نہ ٹکرائے، تو سیاسی جماعت کے احتجاج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنید اکبر صاحب جتنا مرضی بڑا قافلہ لائیں، اگر ان کے پاس آنسو گیس چلانے والی شارٹ گنز نہیں ہیں اور وہ بڑے بڑے پنکھے واپس آنسو گیس کی ہوا ڈالنے والے نہیں ہیں، اور اگر اسلحے کے جواب میں ان کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہے، تو پھر ریاست کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ بطور پرامن سیاسی جماعت اپنا کام کریں. لیکن اگر وہ اسلحے کے ساتھ آئیں گے، تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو پھر حکومت کو اعتراض. آخری میں جلدی سے سوال آپ کا کامنٹ اس پر چاہیے ہوں کہ اسپیکر نے ملاقات کی وزیر داخلہ سے، کیا اہم ملاقات اس حوالے سے ہوئی ہے؟ کچھ نہیں، میرے خیال ہے وہ آیا تو ہے مذاکرات کے حوالے سے. میرے خیال میں پیکا ایکٹ پر زیادہ بات ہو رہی ہوگی. پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنی بات نہیں ہو رہی ہوگی، زیادہ پیکا ایکٹ پہ بات ہوئی ہوگی. بات اس کی نہیں آئی کیونکہ وہ بھی تو اب ایک حکومت کے گلے میں ہڈی بن کے پھنس گیا ہے، مشکل تو اس پر بات کریں. بالکل ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، بلوچستان کی بات کریں گے جہاں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کارروائیاں بھی چل رہی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ کلات میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں 23 دہشت گرد ہلاک، جس میں سے ہمارے 18 جوان بھی شہید ہو چکے ہیں. آرمی چیف بھی فرنٹ فٹ پر ہے، حکومت بھی فرنٹ فٹ پر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی نام نہاد دوستی کے لبادے میں چھپے دشمن کو شکست کا سامنا ہر صورت کرنا پڑے گا. مزمل سہروردی صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی صاحب نے. جان اچکزئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. مزمل صاحب، اوور ٹو یو. جان اچکزئی صاحب، یہ نام نہاد دوستی میں کے لبادے میں چھپا دشمن کون ہے؟ آرمی چیف کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں وہ بہت واضح پیغام ہے. بالخصوص ہمارے ہمسائے ممالک، وہاں سے دہشت گردی کے منظم اڈے موجود ہیں، وہاں سے تربیت ہوتی ہے، وہاں سے ان کے ماسٹر مائنڈز بیٹھے لانچ کرتے ہیں ان کو. بلوچستان میں کوئی ایسی جگہ، کوئی 1 انچ کی زمین ان کو اویلیبل نہیں ہے. آج ہی کابل میں ایک بہت ہی بڑا دہشت گرد مشتاق کے نام سے مارا گیا ہے. اسی طرح اور بھی ایویڈنسز ہیں کہ اکراس دا بارڈرز ان کی سینکچریز ہیں منظم طریقے سے. اچھا، اگر میں پچھلے 2 ماہ کے واقعات کا ایک جائزہ لوں بلوچستان کے، تو ٹیکنیکلی مجھے ہر ملٹری انسٹالیشن پہ ان کا حملہ نظر آتا ہے. اگر ہماری فورسز کسی بس میں ٹریول کر رہی ہیں تو وہ بس کو نشانہ بناتے ہیں، ایف سی کے قلعے کو نشانہ بناتے ہیں، کنٹونمنٹ کو نشانہ بناتے ہیں. بڑی پریسائز انفارمیشن ان کے پاس ہمارے کانوائے کی موومنٹ کی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہرحال بلوچستان کے اندر ہی کام کر رہا ہے. جیسے کوئٹہ اسٹیشن پہ جب ہوا یا اور جو بسز پہ ہوئے، جب ہمارے فورسز ٹریول کرتی ہیں، تو یہ جو بلوچستان کے اندر نیٹ ورک ہم نہیں توڑ سکے، وہ کس کی ناکامی ہے؟
देखिए, अब चैलेंजेस रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को हैं, जिसमें एक चैलेंज ये है कि किस तरीके से जो उनके सहूलतकार हैं उन पे हाथ डाला जाए। आपको मालूम है बलूचिस्तान में BYC के नाम से एक ऐसी तंजीम मौजूद है जो उनका सियासी फ्रंट है, जो उनके सहूलतकार है, जहाँ से रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ से इंटेलिजेंस सप्लाई होती है, जो सप्लाई चेन को जो है यकीनी बनाते हैं, जो डॉक्ट्रिनेशन करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे इलाकों में वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको की मॉनिटरिंग करते हैं और उन्हें सप्लाई करते हैं। अब ये जो फुट सोल्जर्स हैं ये यही बलूचिस्तान से आते हैं, यही यूनिवर्सिटी से आते हैं, यही कॉलेज के लड़के हैं और ये जाके फिर ममसाह ममालिक में ट्रेनिंग करते हैं। तो ये तो आसमान से नहीं आते, इनके लिए लाजमी बात है, एक माहौल है, ये माहौल ये सियासी जो तंजीम है उन्हें ने दी है। नेक्टा को चाहिए था कि उन्हें बैन करें, और मैं हैरान हूँ अभी तक ये बैन क्यों नहीं हुए हैं। ये जो है एक जमहूरी हमारा जो मुल्क है, जो राइट्स है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दहशतगर्दी, उनकी सहूलतकारी के लिए कोई राइट्स दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन ये एक सॉफ्ट फेस है दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से ये सस्टेन कर रही है काइनेटिक दहशतगर्दी को, जिसकी शक्लें हम देख रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। लिहाजा इसमें कन्फ्यूजन है, हमारी नेक्टा को है, हमारी मरकजी गवर्नमेंट को है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को है। बारहा हमने रिक्वेस्ट की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको हम बैन नहीं करेंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये मुनज़्ज़म सियासी एक्टिविटी जमहूरी है या ये एक और काइनेटिक एक्शन के लिए तैयारी है। क्योंकि जैसे ही हमले होते हैं ये आके रोड ब्लॉक करते हैं, ये उनकी दहशतगर्दों की जो लाशें हैं वो रिसीव करते हैं, उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करते हैं, रियासत को जो है, स्टेट को जो है वो कॉर्नर करते हैं, और ये तासुर दुनिया को देते हैं कि हम विक्टिम हैं, जबकि दहशतगर्दी की विक्टिम बलूचिस्तान की हुकूमत है, अवाम है, रियासत है। अब इस तरह की वाक़यात आपने इशारा किया, वो हमारे सामने इसलिए हमें कहीं ना कहीं बलूचिस्तान गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नजर नहीं आती जितनी बढ़ गई है। मुझे तो वो बेबस नजर आती है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी, FC भी, बलूचिस्तान हुकूमत भी, कि हम ये BLA और इन तमाम डॉक्टर अल्लाह नज़र वगैरह के आगे बेबस हो गए हैं। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान की जो हार्डन्ड हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी यानी काइनेटिक सलाहियत का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये रैक-टेक दहशतगर्द हैं। मुझे यकीन है कि ये जो एक साल अभी हमारे सामने हैं, IBOs जो है वो और ज़्यादा हो जाएंगे और काइनेटिकली इनको कंटेन कर लेंगे। लेकिन जो असल चीज़ है जो बाकी इदारों ने करना है वो हमारे सामने नहीं हो रहा। एक दहशतगर्दी का हमले के लिए 6 महीने लगते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उनको पैसा मिल रहा है, उन्हें सेंचुरी मिल रही है, उनको जो है आइडियोलॉग्स मिल रहे हैं, उनको स्पेस मिल रहा है, और उनको शहर में पनाह मिल रही है या गांव में पनाह मिल रही है। लिहाजा वो तमाम जो इकोसिस्टम है उसको रियासत ने, इदारों ने, ये बाकी जो इदारे उन्होंने ख़त्म करना है, गवर्नमेंट्स ने करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तो आप कहें कि जाके इलाके क्लियर करें, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, दहशतगर्दों को हंट करें, और आपने देखा है आज काबुल में भी एक दहशतगर्द मारा गया। तो जहाँ पे भी दहशतगर्द है दे आर बीइंग हंटेड, उनके खिलाफ जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दे आर ऑन द हंट। आपने देखा अभी एक कमांडर सरेंडर हुआ, उससे पहले इमाम शंबे सरेंडर हुआ, उससे पहले एक और कमांडर सरेंडर हुआ जो पाकिस्तान में नहीं थे, पूरे रीजन में नेटवर्क को जो हैड कर रहे थे। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का तो कोई यानी जवाब इस हवाले से नहीं है कि उनकी सलाहियत इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन अब वो काम जो गवर्नेंस के हवाले से है, जो सप्लाई चेन के हवाले से है, जो उनकी जो सहूलतकार है उन पर हाथ डालना है, वो तो बाकी इदारों का है जो नहीं हो पा रहा। और ये जो ईरानियन आर्मी चीफ पिछले दिनों आए थे उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो फिर बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नज़र आई हैं। आर्मी चीफ का बयान भी ईरान के हवाले से नज़र आया है। तो फिर मेरा ख्याल है ईरानियन आर्मी चीफ का विजिट तो नाकाम रहा इस हवाले से जब वो पाकिस्तान आए। देखिए, बदकिस्मती से ये हमारी जो अमन की पॉलिसी है, अच्छे हमसाये के साथ ताल्लुकात की जो पॉलिसी है उनको लाइट लिया जा रहा है। मेरा मानना ये कि जब तक हम इन सेंचुरीज़ में अक्रॉस द बॉर्डर्स, चाहे वो अफ़गानिस्तान है और या ईरान है, जिस तरह तुर्की ने किया है, जिस तरह बाकी ममालिक ने किया है, हम नहीं जाएंगे, हम अपने शहरों में दहशतगर्दों से लड़ेंगे। लिहाजा अभी हमें वाकई जो एक ख़ास सोच है, माइंडसेट है, उसको देखना पड़ेगा कि हम आखिर कब तक अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सड़कों में इन दहशतगर्दों से लड़ेंगे। हमें इस जंग को वी हैव टू टेक दिस फाइट टू द एनिमी। नहीं, देखें, हमें अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पर गिला है तो हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हमने उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाई हैं, हमने बॉर्डर की फेंसिंग की है।
اگر ایسا گلہ ہمیں ایران سے ہے تو ہم تو ایران کا کھل کر نام بھی نہیں لیتے ہیں، اور ہم ایران کے حوالے سے ہمارا رویہ نرم ہے بنسبت افغانستان کے، کیوں؟ دیکھیے ایران کے ساتھ ہمارا بھی ایک بہت بڑا بارڈر ہے، ہمارے ان کے ساتھ مختلف لیول پہ تعلقات ہے، پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ماضی میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں سیریس مشکلات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور پھر اس ریجن میں آپ ہمسائے کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے ایک بڑی بگ پکچر میں پاکستان کی مجبوریاں ہیں، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جہاں بلوچستان میں اب انفراسٹرکچر بننے جا رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہو رہا، گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے، سی پیک ڈیولپ ہو رہا ہے، جو ہمارا ریکارڈک ہے اس میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے، بلوچستان میں 2029 میں $1 بلین صرف بلوچستان کی ریونیو ہو جائے گی، تو یہ تمام چیزیں بلوچستان کو پسماندہ رکھنے کے لیے دہشت گردی ہی ٹول ہے، ہتھیار ہے جو اس ریجن میں ممالک کے پاس ہے، انڈیا سے لے کے افغانستان اور ایران تک، کیونکہ ساؤتھ بلوچستان اگر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورے پاکستان جو ہے جو مشکلات ماضی میں رہی ہے یا اکنامک ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور الحمدللہ دہشت گردی کی اس لہر نے ابھی تک تو انویسٹمنٹ کو نہیں روکا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یو اے ای کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ہم چائنا کے تمام جو پروڈکٹس مڈل ایسٹ اور یو اے کے لیے وہ ہم پاکستان کے ذریعے گوادر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کریں گے، جہاں پہ 40-45 دن لگتے ہیں اب 10 سے 14 دن لگیں گے۔ اسی طرح ریکارڈک کا جو انویسٹمنٹ ہے $9 بلین سے زیادہ ہے، سعودیز اس میں $500 ملین کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل گوادر جو پورٹ ہے وہ بن گیا ہے۔ لیکن جان اچک صاحب، آپ نے خود کہا پچھلے دنوں کچھ کمانڈرز نے سرنڈر کیا، میں نے دیکھا بلوچستان کی پوری کابینہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی، جیسے کسی دولہے کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پریس کانفرنس کرتے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی ٹیررسٹ سرنڈر بھی کرتا ہے تو آپ اس کو اتنا گلیمرائز اور اتنا گلوریفائی کیوں کرتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا کارنامہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک ٹیررسٹ کو سرنڈر کرا لیا ہے، اور ساری کیبنٹ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی کہانی سننے لگ جاتی ہے۔ اس سے ٹیررسٹ کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں، یا آپ کے خیال میں یہ دیکھ کر اور لوگ بھی سرنڈر کریں گے؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم آخری دہشت گرد تک ان کو مارنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں یا جو اسٹوڈنٹ یا فٹ سولجرز ہیں ان کو ہم واپسی کا ایک راستہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کریں، ہم آپ کو واپسی کا راستہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو مین سٹریم کر رہے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم دہشت گردوں کے اسپانسرز، ان کے اعلی کار، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو پورا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی 25 سال کا جوان، کوئی 18 سال کا جوان، کوئی 27 سال کا جوان ان کو پچھتاوا ہے اور وہ ریگریٹ کر رہا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ واپس آنا چاہتا ہے، تو ریاست جو ہے وہ پراختلی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور یہ دنیا میں پریکٹس ہے، اور بلوچستان میں یہ بڑا کامیاب ہوا ہے، کیونکہ جو واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، جو سرنڈر کرتے ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد واپس پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی نہیں، یہ دیکھیے جو لوگ آتے ہیں ان کو ریاست جو ہے وہ جابز دیتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے، سیکیورٹی دیتی ہے، جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہے، ہم ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ یہ لوگ واپس گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے، ان کے کو بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے، لہٰذا وہ جب آتے ہیں تو ریاست ان کو سیکیورٹی۔ آخری سیاسی سوال آپ سے کر لیتے ہیں، آخری سیاسی سوال، یہ پی ٹی آئی اور مہرنگ بلوچ کا جو اتحاد ہے یہ بلوچستان کی سیاست کو اور پاکستان کی سیاست کو کیسے تبدیل کرے گا؟ دیکھیے اب سیاسی چہرہ اور دہشت گردی کا چہرہ، اس میں فرق مجھے کیا ہے، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی پاکستان کی دشمنی میں اس حد تک بھی جانا چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی ایم کو اور بی وائی سی جیسے تنظیموں کو جو دہشت گردوں کے عملی صورتکار ہیں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتی ہیں، تو مجھے دہشت گردی کا اور چہرہ کیا ہے ماں سوائے یہ کہ میں کہوں یہ اس کا نام پی ٹی آئی ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جب ان کی دہشت گردی کے حوالے سے موقف اتنا سامنے ہے کہ ریاست دشمنی میں یہ ہمارے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، تو اور کون دہشت گرد ہیں ماں سوائے یہ کہ یہی لوگ ہیں۔ سر بلوچستان کے اپنے لوگوں کی کچھ محرومیاں بھی ہیں، اور حکومتوں نے اس حوالے سے کبھی سوچا نہیں، کبھی غور و فکر کیا نہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہیں سے لوگ نکلتے ہیں، دہشت گرد بن کے پہاڑوں پہ جاتے ہیں۔ بالکل غلط،
نہیں یہ غلط بیانیہ ہے اور غلط انالیسز ہیں. محرومی ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے, ساؤتھ کے پی میں بھی ہے, رورل سندھ میں بھی ہے, دنیا میں کئی جگہ پہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے محرومیاں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوق اٹھا کے ریاست پہ حملہ کیا جائے. ریاست پہ حملہ یہ جرم ہے, چاہے دنیا کے کسی بھی نارمل نیشن سٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی یہ جرم ہے, پاکستان کے ہر علاقے میں جرم ہے. آپ کو محرومیاں ہیں, آپ خودکش بن کے ریاست پہ, حکومتوں, عوام پہ, عام لوگوں پہ, سیکورٹی اداروں پہ حملے نہیں کر سکتے. دونوں کا کوئی لنک نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جان. زمر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ایک سخت فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں. سخت فیصلوں میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک چائنا, کینیڈا اور میکسیکو, جن کی درآمد شدہ اشیاء پر ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے. چائنا پر 10%, میکسیکو, کینیڈا پر 25% ٹیرف عائد ہو چکا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود ہیں. فاروق صاحب, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. سر, امریکی صدر نے تیل اور گیس پر بھی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کس طرف حالات جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف صدارت کا الیکشن جیت کے آئے ہیں, بلکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو بھی کنٹرول کر رہی ہے اور وہ یو ایس سینٹ کو بھی کنٹرول کر رہی ہے. تو بہت ہی پاورفل یو ایس پریزیڈنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا موسٹ کانسیکوینشل پریزیڈنٹ بنیں گے جو کچھ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. اب 3 خصوصیات ہیں خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی. پہلی یہ ہے کہ یہ ٹینکوں والی جنگ, لڑاکا طیاروں والی جنگ نہیں لڑتے ہیں, اس کو بند کرواتے ہیں, اور تجارتی جنگ لڑتے ہیں. اب تجارتی جنگ میں ہتھیار کیا چاہیے ہوتے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ہوگا. تو تجارتی جنگ ہونی ہے, لڑاکا طیاروں کی جنگ نہیں ہونی. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ صدر جو ہیں, ان کو کہا جاتا ہے یہ ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ. یہ نہ تو کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, نہ کسی الائنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ ٹرانزیکشنل ہیں, یہ لین دین کرتے ہیں. آپ امریکہ کو کیا دیتے ہیں, امریکہ سے آپ کیا وصول کرتے ہیں, تو پیورلی لین دین کا معاملہ ہے. اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں عالمی ایک غیر یقینی کی فضا, جس کو کہتے ہیں ہائٹ آف انسرٹنٹی, آ گئی. اب پاکستان کو محتاط ایسے ہونا ہے کہ جب غیر یقینی کی فضا آتی ہے دنیا میں, دنیا کی معیشت کے اندر, اکانومیز کے اندر, تو سونے کی قیمت چڑھنے لگتی ہے, تیل کی قیمت کم ہونے لگتی ہے. پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا. اور مارکیٹس کے اندر والیٹیلٹی, جو اتار چڑھاؤ ہے, وہ بہت تیز ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں امریکہ کے صدر کے, نئے صدر کی خصوصیات بھی ذہن میں رکھنی ہے, پاکستان کے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے, اور عالمی منڈیوں میں جو کچھ ہوتا ہے غیر یقینی کے نتیجے میں, اس کو بھی سامنے رکھنا. نہیں, یہ جو تجارتی جنگ ہے یہ تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کر دی ہے. دیکھیں, امریکہ اور کینیڈا تو بہترین دوست رہے آپس میں, برادرانہ. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ چین سے ہماری دوستی ہمالیہ سے اوپر, شہد سے میٹھی, ایسے ہم نے امریکہ اور کینیڈا کی دوستی دیکھی ہے, ہمالیہ سے اونچی, شہد سے میٹھی, سمندر سے گہری. یہ تو مطلب 2 بہترین ہمسائے, 2 بہترین دوست درمیان جنگ شروع کر بیٹھے نا. دیکھیے, یہاں پہ بھی ہمارے لیے سبق کا ایک بڑا گہرا سبق ہے. انسانوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے, انسانوں کے درمیان دشمنی بھی ہو سکتی ہے. ملکوں کے درمیان نہ تو دوستی ہوتی ہے اور نہ دشمنی ہوتی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چین ہو. یہاں پہ مفادات ہوتے ہیں, اور یہاں پہ جو صدر اب آیا ہے وہ ان مفادات کو چھپاتا نہیں ہے. وہ دلیری سے کہتا ہے کہ بھئی مفادات ہیں, ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ ہو, لین دین کرنی ہے. یہ بھائی چارے والا معاملہ, اور یہ گلوبل کلائمیٹ والا معاملہ, اور یہ نیٹو کے الائنس والا معاملہ, وہ نیٹو کو سب کو کہتا ہے کہ بھائی اگر دفاع کرنا ہے تو آپ اپنے اپنے پیسے کھڑے کریں, اپنے بجٹ سے پیسے نکالیں, امریکہ دینے والا نہیں ہے. تو دوستی اور دشمنی انسانی روابط میں, انسانی تعلقات میں ضرور ہے. یہ بتائیں کہ یہ لڑائی جو ہے جیتے گا کون؟ دیکھیے, یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جیتنے والے کے ساتھ ہو جائیں.
लड़ाई जीतेगा कौन? देखिए इस वक्त जो यूरोप का ऑपरेटिंग मॉडल है, जो उसकी मईशत, जो उसकी इकोनॉमीज चलती हैं, वो सस्ती गैस जो उनको मिलती थी रूस से, उसकी बुनियाद पे चलती थी, वो बंद हो गई। वो चीप लेबर लाते थे दुनिया भर के मुल्कों से, वो बंद हो गया मामला। अब उनका जो बिजनेस मॉडल है वो आप यकीन जानिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो बरतानिया हो, वो फेल होता नजर आता है। उनकी जो आबादी का तनासुब है, जो रिटायरीज हो गए हैं, वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो रियासत के ऊपर एक बोझ बन गए हैं। उनकी जो प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन है, जिसको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं, वो बड़ी नेगेटिव है। तो यूरोप तो सारा का सारा जो है वो अपने ही माशी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। चीन के अंदर पिछले कोई साल भर से उनके यहाँ एक बड़ा सवियर किस्म का रियल एस्टेट का क्रैश। आप अंदाजा कीजिए कि पिछले कोई 18 महीनों में चीन के अंदर लगभग 80 से 82% कीमतें रियल एस्टेट की उड़ गई हैं, और उसके नतीजे में उनका बैंकिंग क्राइसिस शुरू हो गया। तो चीन ये अपनी मुश्किलात से गुजर रहा है, यूरोप अपनी मुश्किलात से गुजर रहा है। इस वक्त उन दोनों ताकतों के मुकाबले में जो ताकतवर नजर आ रहा है वो अमेरिका है, और उनकी जो सियासत है, अंदरूनी सियासत, वो भी सारी की सारी आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूम रही है। कि तीनों हाउसेज में, व्हाइट हाउस में भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी, और यूएस सेनेट में भी डोनाल्ड ट्रंप जीते हुए। तो आपको, तो फिर मैं आपकी बात समझूं तो कनाडा, चीन, मेक्सिको, ये पहला राउंड अमेरिका से हार जाएंगे, और अमेरिका कनाडा को भी अपनी टर्म्स पे ले आएगा, मेक्सिको को भी और चीन को भी। देखिए जो खसूसियत डोनाल्ड ट्रंप की तारीख में रही है, वो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, और एंड में वो मुज़ाकराती टेबल के ऊपर लेन देन करते हैं, और उस लेन देन में वो उनकी कोशिश ये होती है कि अमेरिका का अपर हैंड हो। तो इस तजारती जंग के अंदर लेन देन होगी, मुझे लगता है अमेरिका का अपर हैंड होगा, और हमें ये सीखना होगा कि वो जो 2-2 अरब रुपए का एक टैंक होता है, 7-8 अरब रुपए का एक लड़ाका तैयारा होता है, वो जो हथियार हैं जंग के लिए, वो खत्म हो रहे हैं। जो नई जंग है वो तजारती जंग है, वो इकोनॉमिक जंग है, और उसमें आप समझिए कि बड़ी तेजी से जो नया हथियार सामने आ रहा है वो बिटकॉइन। कनाडा की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा और अमेरिका की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा? लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि कनाडा ने भी टैरिफ्स लगाए हैं और अमेरिका ने भी लगाए हैं। ये जो टैरिफ की जंग दोनों मुल्कों ने रेसिप्रोकेट की है, ये जंग कौन जीतेगा? देखिए फायदा दोनों का नहीं होगा। दुनिया भर में जब आप टैरिफ लगाते हैं, अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है, कनाडा से बेतहाशा तेल खरीदता है, कनाडा से बेतहाशा उनकी जो कारों की मैन्युफैक्चरिंग है, फोर्ड हो जाए, जनरल मोटर्स हो जाए, इन सब के बड़े बड़े प्लांट्स ओंटारियो में लगे हुए हैं। फायदा किसी को नहीं होगा। जो इन्फ्लेशन रेट है, जो कनेडियन चीजें अमेरिका तक पहुंचेंगी, अमेरिकी सार्फिन को खरीदनी पड़ेंगी, उनकी कीमतें महंगी हो जाएंगी। जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, कनाडा टैरिफ लगाएगा तो कनेडियन टैरिफ के लिए वो महंगी हो जाएंगी। इनमें जीत किसी की नहीं होगी। दोनों के सार्फिन जो मुल्क के शहरी हैं, उनकी हार होगी, उनको चीजें महंगी खरीदनी पड़ेंगी। अमेरिका मुतबादल तेल कहाँ से खरीदेगा? जो अगर कनाडा का महंगा कर देगा तो फिर तेल अरबों से ज्यादा लेगा ना, कनाडा से नहीं लेगा। नहीं मुदम्मिल साहब, पिछले कोई 5 से 7 सालों के अंदर अमेरिका तारीख में पहली दफा तेल में सरप्लस आ रहा है। उन्होंने जो शेल ऑयल से अपना तेल दरियाफ्त किया है, अब वो एक्चुअली तेल एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया है। थोड़ा सा तेल महंगा निकलता है, लेकिन वो ना तो अरबों के ऊपर डिपेंडेंट रहा है और ना किसी और बैरूनी ताकत के ऊपर तेल के लिए डिपेंडेंट रहा। तो फिर कैनेडियन ऑयल उसको चाहिए ही नहीं। आप हमें ये बता रहे हैं कि उसने कैनेडियन ऑयल पे इसलिए टैरिफ लगाया कि अब उसे चाहिए ही नहीं कैनेडियन ऑयल। देखिए कैनेडियन ऑयल सस्ता पड़ता है, बजाय शेल ऑयल के ऊपर महंगा तेल निकालने के। 2 सवालात हैं जो आप उठा रहे हैं। एक ये कि क्या अमेरिका को बैरूनी किसी मुल्क से तेल चाहिए, और क्या वो तेल सस्ता लेना चाह रहा है या अपना तेल निकाल सकता है।
دیکھیے تیل اگر کینیڈا سے مہنگا لے گا امریکی صارفین کو مہنگی قیمت تیل کی دینی پڑے گی، لیکن تیل ان کے پاس اپنا موجود نہیں تو وہ بھی مہنگا ہے اور کینیڈین ٹیرف کے بعد بھی مہنگا ہے، تو پھر تیل تو امریکہ میں مہنگا ہوگا نا، تو اس کے نتیجے میں انفلیشن ہائی ہوگی نظر آتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس سارے کے بعد میں پورے امریکہ میں انکم ٹیکس ختم کر دوں گا، نو ٹیکس رجیم وہ لانا چاہتے ہیں، زیرو انکم ٹیکس پہ لانا چاہتے ہیں ملک کو، وہ ممکن ہو جائے گا؟ دیکھیے وہ بھی ایک نعرہ ہے، وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے ٹیکس کم کیا ہے لیکن زیرو پہ نہیں لے جاتے۔ دیکھیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دینی ہے، ایکسٹریمسٹ کی سٹیٹمنٹ دینی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ کام کر کے دکھانا ہے۔ زیرو کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکس نیچے لے آئیں گے، اور ان کی جو تجویز ہے جو انہوں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس کم کریں گے، اور وہ جو ٹیکس کم ہوگا وہ ہم ٹیرف کی شکل میں اکٹھا کریں گے اور ملک کا جو بنیادی خسارہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بیلنس آؤٹ کریں گے، ٹیکس کم کریں گے، اور اس ٹیکس کی جو متبادل ذریعہ ہے وہ ٹیرف دکھا رہے ہیں۔ اچھا، آپ دو طرح کی حکمت عملی ہمیں نظر آئی ہے، چائنا وہ کینیڈا اور میکسیکو نے تو ریسیپروکیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہم بھی ٹیرف لگا دیں گے، چائنا نے کہا ہے ہم WTO میں جائیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں وہ امریکہ تو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، وہ WTO کو مان لے گا؟ دیکھیے وقت کی بات ہے، امریکہ ہی چائنا کو WTO میں لایا تھا، پہلے چائنا WTO کا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر نہیں تھا۔ ایک حکومت تھی امریکہ کے اندر جو سستی چیزیں چائنا سے خریدنا چاہتی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ چین کو WTO میں لے کے آئے تھے۔ اب ایک ایسا صدر آیا ہے، جیسے شروع میں نے کہا، یہ دنیا کے کسی بھی بڑے الائنس کو نہیں مانتا، یہ WTO کو نہیں مانتا، یہ گلوبل کلائمیٹ کنٹرول کو نہیں مانتا، یہ نیٹو تک کو نہیں مانتا۔ یہ کہتا ہے کہ لین دین کا معاملہ ہے، آپ بے شک WTO کے پاس جائیں، لین دین کا معاملہ ہے، آپ جو مرضی کلائمیٹ کنٹرول کے حوالے سے کریں، لین دین کا معاملہ ہے، آپ نیٹو میں جو مرضی نعرہ لگائیں، کرنا لین دین تو کرنا لین دین ہے۔ اچھا، اب میں آخر میں انڈیا کتنا اس سے افیکٹ ہوگا ٹرمپ کی اس پالیسی سے؟ مطلب ہم پہ تو کیا ٹیرف لگ سکتے ہیں؟ ہم کیا بیچ رہے ہیں جو ہم پہ ٹیرف لگے گا پاکستان پہ؟ ہم کو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے کیا خطرہ ہے اور انڈیا کو کیا خطرہ ہے؟ دیکھیے پاکستان کوئی 7 یا 8 درجن ممالک سے تجارت کرتا ہے، ان سب میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کو تجارتی سرپلس ہوتا ہے۔ ہم امریکہ کو کوئی 6 سے 7 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے لگ بھگ 2.5 سے 3 بلین ڈالر کی امپورٹ ہوتی ہے۔ یہ واحد ملک ہے مزمل صاحب جس سے ہمیں ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے، اور کوئی 3 سے 3.5 ارب ڈالر کا سرپلس ہوتا ہے۔ اگر چین میں دیکھیں تو اس سے ہم کوئی 11, 12, 13 ارب ڈالر تک کی امپورٹ کر لیتے ہیں، اور 2-2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ نہیں ہوتی، اور سب سے بڑا خسارہ کوئی 11, 12, 13 ارب ڈالر کا صرف چین کے ساتھ خسارہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنی فورن پالیسی بنانی ہے کہ ہمیں لینا کیا ہے دینا کیا ہے، تو پھر تو ہمیں اپنی فورن پالیسی کو دہرانا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ چین جو ہے، امریکہ کا اور چین کا بھی ایک بہت بڑا تجارتی لنک ہے، امریکہ کا اور انڈیا کا ایک بہت بڑا تجارتی لنک ہے۔ امریکہ کا اپر ہینڈ ہے اس وقت، چاہے وہ چین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یورپ کے حوالے سے ہو، اور چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے۔ نہیں، آپ کو کوئی انڈیا پر ٹیرف سلیکشن نظر آتی ہیں؟ دیکھیے جو کچھ امریکہ مانگے گا انڈیا سے، اگر وہ انڈیا دینے سے انکار کرے گا اور مذاکراتی ٹیبل پہ جائے گا تو اس صورت میں کچھ بھی امید رکھی جا سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ وہ صرف جس کو کہتے ہیں کہ وہ امریکہ فرسٹ، یا میرے نزدیک تو آپ کہنے کہ اسرائیل فرسٹ اور امریکہ سیکنڈ، وہ نعرہ زبانی طور پہ نہیں لگاتے، لیکن امریکہ فرسٹ، اور باقی انڈیا ہو، چائنا ہو، کوئی بھی اور ملک ہو، وہ مفادات ہر قیمت پہ امریکہ کا
वो अपर हैंड रखते हैं। कहते हैं 2 साल ट्रम्प के पास हैं, 2 साल बाद दोबारा सेनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस होंगे। अगर तब तक लोगों की इस सारी पॉलिसी से राय बदली तो ट्रम्प कमजोर होंगे, लेकिन ये 2 साल तो वो बहुत ताकतवर है। इस बात में बड़ा वजन है। सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो 2 साल के बाद, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन 2 साल के बाद हैं, उनके सेनेट के इलेक्शन 5 साल के बाद हैं, उनके सदारत के इलेक्शन जो हैं वो 4 साल बाद। तो ये फाउंडिंग फादर्स ने एक फॉर्मूला रखा था कि हर ऑफिस जो ताकतवर दफ्तर है उसके इलेक्शंस डिफरेंट पीरियड के बाद होते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन जो हैं वो 2 साल के बाद होंगे और नए रिपब्लिकन्स और नए डेमोक्रेट्स चुने जाएंगे। तो 2 साल का पीरियड मुकम्मल तौर पे इनके साथ है और उसके बाद फिर अमेरिकन वोटर ये डिसाइड करेगा कि क्या ट्रंप ने 2 साल में उनके फायदा किया, उनकी जेब गर्म की, क्योंकि अमेरिकन वोटर कहते हैं कि दे वोट बाय देयर वॉलेट, कि उनके वॉलेट के अंदर कितना माल है, कितना पैसा है। अगर वॉलेट उनका गर्म है 2 साल के बाद तो दोबारा से इनको वोट मिलेगा, अगर वॉलेट जो है वो खाली होता नजर आता है तो फिर इनकी सीटें नीचे चली जाएंगी। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी मईशत। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना के अवान को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।